بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آپ جانتے ہیں دوستوں کہ پیدائش کے وقت بچے کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ ناظرین اکرام، اسلام نہ صرف ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے بلکہ اس کی تعلیمات انتہائی مکمل اور جامع ہیں۔ بات چاہے پیدائش کی ہو یا موت کی، یہ زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھے۔ ناظرین کرام، بظاہر تو آج سے پہلے علماء کرام نے اس کے بارے میں جو حکمت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اذان کے کلمات سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی مصلحت بیان کی جاتی ہے کہ بچے کے آتے ہی دنیا میں اس کو جو دعوت ملے وہ عقیدہ توحید کی دعوت ہو، عقیدہ رسالت کی دعوت ہو اور نماز کی دعوت ہو۔ لیکن ناظرین کرام، سماعت کے ماہرین نے اس بات پر ریسرچ کی ہے کہ مسلمان بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کانوں میں اذان کیوں دیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بچے کے کان میں اذان کہنے کی حکمت کا اندازہ اس وقت ہوا جب فرانس میں ایک لڑکی کو ہاسپٹل کے اندر دورے پڑنے شروع ہو گئے۔ وہ اپنی ریسرچ میں مزید لکھتا ہے کہ جب اس لڑکی کو دورہ پڑتا تو وہ جرمن زبان میں بعض مذہبی دعائیں پڑھنا شروع کر دیتی، اور وہ ایک فرانسیسی لڑکی تھی لیکن جرمن زبان کا ایک حرف ایک لفظ بھی نہیں جانتی تھی۔ جب دورے میں اس نے جرمن زبان میں باتیں کرنا شروع کر دی تو ڈاکٹروں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لڑکی پر تو جن ثابت ہو گئے ہیں۔ یہ لڑکی تو جرمن زبان نہیں جانتی لیکن پھر یہ جرمن کیسے بول رہی ہے؟ ضرور اس کے سر پر جنات وغیرہ سوار ہیں۔ آخر نفسیات کے ایک ڈاکٹر نے ان تمام معلومات کا جائزہ لیتے ہوئے اس لڑکی کے متعلق ریسرچ شروع کر دی۔ اس سے تحقیق کے دوران معلوم ہوا کہ جب یہ لڑکی 2.5 سال کی تھی تو اس وقت اس کی ماں ایک جرمن پادری کے ہاں ملازمت کیا کرتی تھی۔ جب وہ پادری جرمن زبان میں دعائیہ کلمات پڑھتا تو یہ لڑکی اس وقت پنگوڑے میں پڑی ہوتی تھی، اور جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو وہ اس جرمن پادری کی تلاش میں نکلا اور اسے معلوم ہوا کہ وہ جرمن پادری تو اس وقت اسپین میں موجود ہے۔ اسپین پہنچنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ پادری ریٹائرڈ ہو کر جرمنی چلا گیا ہے۔ جب وہ اس کی تلاش میں جرمنی پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ پادری کی ڈیتھ ہو چکی ہے، پادری مر چکا ہے، مگر اس نے اپنی کوشش نہ چھوڑی اور اس نے جرمن پادری کے گھر والوں سے کہا کہ اگر اس پادری کے کوئی پرانے کاغذات ہوں تو مجھے دکھائیں۔ گھر والوں نے تلاش کر کے اسے بعض کاغذات دیے، اور جب اس نے کاغذات کو دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہی دعائیہ کلمات جو بے ہوشی کی حالت میں وہ لڑکی پڑھا کرتی تھی یہ وہی ہیں جو اس پادری کی دعائیہ مذہبی کلمات تھے۔ جب اس ڈاکٹر نے اس سارے واقعے کے بعد انسانی دماغ پر ریسرچ کی تو اس کے لیے یہ نچوڑ نکالا کہ بچے کی پیدائش کے دوران جو بات اس کے دماغ میں ڈالی جائے وہ اس کے دماغ میں ساری زندگی کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے، اور جب بھی اس کے سامنے وہ الفاظ دہرائے جائیں تو اس کا دماغ ان لفظوں کو بہتر طریقے سے محفوظ کر لیتا ہے اور اسے کام کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے دوستو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہو۔ خواتین و حضرات، یورپ کے ماہرین تو آج معلوم کر رہے ہیں کہ انسانی دماغ میں 16 سال کی پرانی چیزیں محفوظ رہتی ہیں، یعنی سال کی پرانی چیزیں محفوظ رہتی ہیں، مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس نقطے کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی تم اس کے کان میں اذان کہو، کیونکہ اب وہ دنیا میں آ گیا ہے اور اس کا دماغ اس قابل ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو محفوظ رکھ سکے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کے ذہن میں بچے کے کان میں اذان دینے کی اس کے علاوہ کوئی اور ریزن یا حکمت ہے تو کمنٹس کی صورت میں ضرور بتائیے گا۔ میں ایک طالب علم ہوں جو پڑھتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، کوئی کمی کجی کوتاہی ہو تو اس کے لیے دستبستہ معذرت چاہتا ہوں، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اصلاح ہو سکے۔ اور آپ سے ایک سوال ہے، آپ نے کبھی کسی بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھی ہے کہ نہیں؟ اگر پڑھی، نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔